کیسے آپ کو یہ خیال آیا فکسٹ کا؟ ایک عام آدمی، ایک عام طبقے کے نظر انداز کیے گئے ایشوز کو ہم مین اسٹریم میں لائیں. آج سے پہلے گٹر کا ڈھکن ایشو نہیں تھا. فکسٹ نے بنایا ایشوز. ہم ایک نارمل چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے. فکسٹ اس جگہ یا یہ رکاوٹ پیدا کرنے کہ یہ نارمل نہیں ہے. 10 سال ہو گئے، مسائل وہی ہیں اور اب لوگوں میں بیداری آ رہی کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، یہ تو واقعی میں بچے مر رہے ہیں، گر رہے ہیں. اس میں پہلا خاکہ آپ نے کس کا بنایا تھا؟ سی ایم تھے قائم علی شاہ. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا، اتنا چھوٹا سا خیال؟ ایشیا میں ایسا ہوا تھا، ایک مین روڈ پہ گڑھا موجود ہوتا، اس گڑھے کے ساتھ وہ میئر اور گورنر کے خاکے بناتے. تو 3 دن میں وہ پھر انتظامیہ آتی، ان گڑھوں کو بھر دیتی، وہ مسئلہ حل ہو جاتا. یا جب میں خاکہ بناتا تو بجائے اس مین ہول کو فکس کرنے کے وہ میرے پیچھے لگ جاتے کہ مجھے کیسے فکس کرنا. فارم 47 کا ذکر کیا، یہ عام پبلک کو ویسے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے یہ فارم 47. میرے ووٹ اگلے دن 1,11,000 کو اگلے دن 1154 کر دیا اور 7-8 ہزار ووٹ لینے والے کو ایم این اے بنا دیا. پاکستان تحریک انصاف سے تو نہیں فکسٹ کو کوئی ہم مرج کرتے نا؟ میری عمران خان سے تحریک انصاف سے وابستگی ہے، 2009 سے ہے. 16 میں فکسڈ بنا. پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ سندھ حکومت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے کراچی کا؟ یہاں پہ ایک سسٹم ہے جو پیسہ بٹورتا، جس کو زرداری سسٹم کہا جاتا ہے. السلام علیکم، آئی میڈیا پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں کرن رضوی اور آج جن مہمان کو میں نے مدعو کیا ہے اسٹوڈیوز میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں صرف فکسٹ کہوں گی اور آپ کے ذہنوں میں نام آ جائے گا. تو بانی فکسٹ اور تحریک انصاف کے رہنما جناب عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. فکسٹ سے شروع کرتے ہیں. کیسے آپ کو یہ خیال آیا فکسٹ کا؟ فکسٹ کا خیال دیکھیں، فکسٹ بنانے کا مقصد لوگ اس کو مس پرسیو کرتے کہ فکسٹ کوئی صفائی مہم کا نام ہے یا فکسٹ کوئی بلدیاتی ایشوز پہ صرف نکلتی. دیکھیں، اس کو بنانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک عام آدمی، ایک عام طبقے کے نظر انداز کیے گئے ایشوز کو ہم مین اسٹریم میں لائیں، ان کو ہائی لائٹ کریں. یعنی آج سے پہلے گٹر کا ڈھکن ایشو نہیں تھا. فکسٹ نے بنایا ایشوز کو. اب کوئی 10 سال ہو گئے، یعنی 2016 میں فکسٹ نے اس کا آغاز لیا. 10 سال ہو گئے. اچھا، 2016 سے آپ نے فکسٹ. مسائل وہی ہیں اور اب لوگوں میں بیداری آ رہی کہ ہاں یہ مسئلہ ہے. جو ہمارا مذاق یا اڑاتے تھے یا تہمت لگاتے تھے، آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو واقعی میں بچے مر رہے ہیں، گر رہے ہیں. اس سال صرف 27 لوگ مین ہول میں گر کے جو ہے مر گئے. اسی انداز میں کچرے کا ایشو، کراچی میں 12,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا. اس کو لینڈ فل تک پہنچانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. فکسٹ نے سی ایم ہاؤس کے بعد ڈیمانسٹریشن کی، اس ایشو کو مین اسٹریم میں لایا اور بتایا کہ ایک عام آدمی کا ایشو ہے. ہم یہاں ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے، ہم ایک نارمل چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے. فکسٹ اس جگہ یا یہ رکاوٹ پیدا کرنے کہ یہ نارمل نہیں ہے. ہم نارمل زندگی ایسی نہیں ہوتی اور نہ ایسے گزاریں گے. اور اسی لیے بلدیاتی، سماجی، سیاسی، ایک عام طبقے کے ایشوز کو فکسٹ مین اسٹریم میں لاتی. کیا کچھ کر چکے ہیں بھی آپ فکسٹ میں؟ آپ ٹائم تو آپ نے بتایا ہمارے 10 سال 8 سے 9 مختلف پروجیکٹس چل رہے فکسٹ کے، جس میں یہ مین ہول کورز جو ہے فکس کرنا، اس کے ساتھ سڑکوں پر جو چھوٹے گھڑے ہوتے ان کی ریپیئرنگ کرنا، وہ وقتاً بوقتاً ہم کرتے. ساتھ ہی پانی کے کنویں جو ہے کوئی 200 سے زائد اس وقت تک فکسٹ انسٹال کر چکی، تھر پارکر میں اسپیشلی، کراچی میں، اور جہاں بھی پانی کی قلت ہوتی KPK میں، مختلف علاقوں میں. اس کے ساتھ فکسٹ کا ایک یتیم گھر ہے جہاں یتیم بچوں کی کفالت کی جا رہی. اس وقت کراچی میں، پشاور میں، اسلام آباد میں ہمارے یتیم گھر قائم ہیں اور کوئی 100 سے زائد بچے ہیں جن کی کفالت کی جا رہی. اسی انداز میں فکسٹ کا اسکل سینٹر ہے. کراچی میں 2 ہیں، ایک بفر زون میں ہے، ایک شاہ فیصل میں، نوشیرہ میں ہے، پشاور میں ہے، جہاں وہ کورسز، IT کورسز جو پرائیویٹ سیکٹر میں 70-80 ہزار یا لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں، وہ 2,000 روپے میں صرف کرایا جاتے ہیں. اچھا، پہلا خاکہ آپ نے کس کا بنایا تھا؟ یہ سی ایم تھے قائم علی شاہ. قائم علی شاہ صاحب. ان کا تو بنانا بھی آسان ہوگا، خود بناتے ہیں آپ؟ یہ خود ہی بنایا تھا. نہیں، پہلے خیر ایک آرٹسٹ خاتون تھی، ان سے بنوایا تھا. اس کے بعد میں نے خود سیکھ لیا تھا. تو یہ آئیڈیا کیسے آیا، اتنا چھوٹا سا خیال؟ محترمہ، یہ آئیڈیا رشیا میں ایسا ہوا تھا. رشیا میں ایک پرائیویٹ ویب سائٹ نے، انہوں نے اپنی
ایکچولی وہ کوئی ایکٹیوسٹ نہیں تھے, وہ بزنس پروموشن تھی ان کی. ایک مین روڈ پہ گڑھا موجود ہوتا, اس گڑھے کے ساتھ وہ میئر اور گورنر کے خاکے بناتے, اور بڑے وہ کارٹونسٹک ہوتے وہ جو خاکے ہوتے, اور ساتھ ہی وہ لکھتے کہ اس کو فکس کیا جائے, یعنی فکس اٹ. تو 3 دن میں وہ پھر انتظامیہ آتی, ان گڑھوں کو بھر دیتی, وہ مسئلہ حل ہو جاتا. اور یہ سیاسی نہیں تھا, اور ان کی سوشل میڈیا پہ چیز وائرل ہو جاتی وغیرہ. نہیں سیاسی, اگر آپ میئر اور گورنر کے خاکے, تو سیاسی عمل ہو گیا نا. اور مجھے 3 دن میں اس پر عمل درآمد ہو گیا. تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں جب میں خاکہ بناتا تو بجائے اس مین ہول کو فکس کرنے کے, وہ میرے پیچھے لگ جاتے کہ مجھے کیسے فکس کرنا. پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا کیونکہ آپ نے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی وہاں پہ خاکہ بنا دیا, تو انہوں نے اتنے آرام سے, کیونکہ گٹر کا ڈھکن لگانے میں مرتضیٰ وہاب صاحب اتنے ناراض ہیں آپ سے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ نے خاکہ بنا دیا وزیر اعلیٰ. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, یہ لوگ اکثر جو کہتے نا, 2 باتیں میں کروں گا. ایک تو یہ کہ سندھ میں اور دوسرے, یا کراچی کی مثال, کراچی میں اور دوسرے شہروں میں فرق کیا ہے. حالانکہ یہ کام میں لاہور میں پی ٹی آئی کے زیادہ مخالف ہیں اس وقت, جو ادھر فارم 47 پہ بیٹھے ہوئے, میں وہاں جا کے یہ سارے کام کرتا ہوں. یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کراچی میں, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں میں انوکھی بات کر رہا, ہر فرد جانتا ہے یہ بات. آپ کوئی مسئلہ اٹھائیں, اس مسئلے سے جو بھی منسلک ادارہ ہے اس کے پاس آپ کمپلین کرتے کرتے تھک جائیں گے, مر جائیں گے, کوئی عمل نہیں ہوتا. آپ, میں بطور ایم این اے سیوریج, نالے, کچرے, ان کی ہر درخواستیں دیتا تھک گیا, ایم ڈی واٹر بورڈ سے ملتا تھک گیا, وہ نہیں کرتے تھے کوئی کام, بالآخر احتجاج کرنا پڑتا تھا. لیکن کمپیریٹیولی یہی کام اگر آپ لاہور میں کریں, آپ پشاور میں کریں, مسائل وہاں بھی ہیں, لیکن انتظامیہ سنتی, انتظامیہ کو آپ اگر متوجہ کرتے اگلے دن مسئلہ حل ہوتا. یہاں آپ گھسڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آپ کوئی نہیں عمل ہوتا. یہ سب سے بڑا فرق ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آگے سے یہ کہا جاتا کہ سیاست کی جا رہی. تو میرے بھائی, جو بھی یہ مرتضیٰ وہاب آج کل بڑا آسان اس نے کر دیا, اس سے کوئی بھی سوال, ایون میڈیا والے بھی سوال کرتے, کہتا آپ بھی سیاست کریں. میڈیا کو بھی یہی کہتا, انہوں نے آپ کو بھی یہی, کوئی بات کرتے, کوئی سوال کرتے, آپ سیاست کریں. بھائی سوال کرنا سیاست ہے. بچے مر رہے ہیں, یعنی آپ کو شرم نہیں کہ 27 لوگ مر گئے اس سال, اگر اس پہ کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے, XYZ کوئی بھی کر رہا, تو وہ سیاست نہیں ہے. اچھا آپ کو کوئی سوال کر رہا, آپ دلیل کے ساتھ, آپ سچ اور جھوٹ میں تفریق کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے, یہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے, آسان ہوتا ہے, یہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے بات, آپ دلیل سے اس کو غلط ثابت کر دیں. سچ اور جھوٹ میں فرق, یہ کیا رستہ آپ نے اپنایا آسان. نہیں آپ سیاست کریں, آپ سیاست, تو پھر تو میڈیا سب سے زیادہ سیاست کرے, پھر تو میڈیا ہر روز سوال کرتا ہر سیاسی شخص سے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. آپ نے جواب دینا ہوگا, آپ, اور جواب کیوں دینا ہوگا, سوال کیوں کیا جاتا ہے, کیونکہ اداروں پر آپ بیٹھے ہوئے. ہر سیاسی جماعت کراچی کی ان سے پہلے دن سے ڈیمانڈ کریے بھائی اداروں کو ڈیوالو کریں. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے آپ چیئرمین بنے ہوئے ہیں. یہ جو ایکٹ آیا, کراچی واٹر سیوریج بورڈ کا ایکٹ بنا 2022 میں, غالباً شاید 21-22 میں, تو اس ایکٹ کے مطابق یہ چیئرمین بن گئے. تمام جماعتیں کہتی رہی کہ بھائی ادارے ٹاؤن کی سطح تک ڈیوالو کرے, یونین کاؤنسلز کی سطح پہ ڈیوالو کرے, جو ماضی میں ہوتا تھا نہیں کرنا. انہوں نے تو پروپوزل بھی دیا نا آپ کو کہ آپ بیٹھیں ساتھ کام کریں, جیسے سیاست کا ذکر آپ کر رہے ہیں, ایسے انہوں نے یہی کہا. دیکھیں ایک چیز سمجھیں, ایک ذمہ داری ہے مجھ پہ, اگر کوئی 2 لوگ بھی مجھے فالو کر رہے ہیں نا, 2 لوگ بھی میری سنتے, تو مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی کہ میں حق ناحق, سچ جھوٹ اور ظلم اور انصاف میں تفریق کر سکوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو الیکشن چوری کر کے آیا ہو, جس نے کراچی کا مینڈیٹ بندوق کے زور پہ آپ کے سامنے, دیکھیں جماعت اسلامی کی اکثریت تھی, حافظ نعیم میئر بن چکے تھے, راتوں رات یہاں پولیس کے محکمے کے لوگ گھروں پہ کودتے, لوگوں کو اغوا کرتے, ان کی وفاداریاں تبدیل ہوتی, کچھ کو خریدا جاتا, کچھ کی فیملیز کو دھمکایا جاتا, اور اکثریت کو اقلیت میں, اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جاتا. اب ایسے شخص کے ساتھ میں بیٹھوں جا کے, تو میں کیا میسج دے رہا ہوں
میں یہی میسج دے رہا ہوں. ہاں کل بھی الیکشن ایسے ہی ہو اور ایسے ہی کوئی غنڈہ بدماش آ جائے اور بن جائے میئر کراچی, کیا میسج ہے؟ تو یہ تفریق کرنا ضروری ہے. ہاں کوئی کہتا ہے کہ کراچی کے انٹرسٹ میں ہم جو بھی تجاویز ہوتی ہیں ان کو ریٹن میں پیش سبمٹ کرا دیں گے. یہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے انٹرسٹ میں نہیں, کراچی کے انٹرسٹ میں سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ چور بدماش کے ساتھ میں کیوں بیٹھوں؟ چور بدماش کو میں کیسے لیجیٹیمائز کر دوں؟ ہاں کراچی کے انٹرسٹ میں کوئی پروپوزل ہے, میں ریٹن ان کے دفتر میں سبمٹ کرا دوں گا. وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ان کا اختیار ہے, لیکن کراچی کے ساتھ زیادتی ہے نا. کراچی کی اکثریت کے ساتھ میں دھوکہ کروں گا, زیادتی کروں گا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں جا کے. ابھی آپ نے فارم 47 کا ذکر کیا, یہ عام پبلک کو ویسے پتہ نہیں ہے یہ کون ہے. یہ فارم 47, فارم 45, یہ تو وہ اکبری اور اصغری جو 2 بہنیں تھیں, جو ایک اچھی تھی ایک بری تھی, اس کو ذرا بتائیں. یہ لوگ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں, کیا چیز ہے فارم؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو بھی تحریک انصاف کے مخالف قوتیں تھیں انہوں نے پورا پلان کیا کہ کیسے ان کو الیکشن سے باہر کرنا ہے. اس کے لیے وہ 9 مئی ہوا, 9 مئی کے بعد لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی کسی اور. اچھا یہ بھی بڑا مزاحیہ تھا کہ جو پریس کانفرنس کر لیتا تمام تر بغاوت کے پرچے, تمام تر اس پہ جو بھی دہشت گردی کے پرچے ہوتے وہ ختم ہو جاتے, اور جو نہیں کرتا وہ جیل میں ہوتا. اچھا پھر الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کا نہ جھنڈا لگ سکتا, نہ کیمپین ہو سکتی, نہ کارنر میٹنگ, نہ کچھ, اور ساتھ ہی سمبلز ہمارے چھین لیے گئے. پارٹی کے جو اندر اسٹرکچر تھا وہ توڑ دیا, کوئی چیئرمین نہیں, کوئی عہدے دار نہیں پارٹی کا, سمبل چھین لیے, الٹے سیدھے نشانات, یعنی مجھے بینگن کا نشان دیا, کسی کو کرسی کا, کسی کو ڈھول کا, وہ ظلم کیا. اور پھر بالآخر الیکشن کے دن انہوں نے جو ہے وہ نیٹ ورک بند کر دیا کہ ووٹر رابطہ نہ کر سکے. اور ان کی یہ سوچ سمجھ تھی, بلکہ انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ سب اوکے کی رپورٹ ہے, تحریک انصاف ہار رہی ہے, تحریک انصاف کا کچھ نہیں ہے, نہ یہ کیمپین کر سکیں, نہ ان کا لوگ نکلیں گے, اور یہ جتنے ہیں باقی یہ سب جیت رہے ہیں, انہی میں مقابلہ ہے, تحریک انصاف ریس میں ہی نہیں ہے. یہ جو آخر میں ان سے ہوا یہ بوکھلاہٹ میں ہوا. یہ فارم 45-47 والا جو چیز ہوئی یہ بوکھلاہٹ میں ہوئی کہ ان کی سمجھ سے زمین نکل گئی نیچے سے کہ یہ ہوا کہ عوام کیسے نکل آئی, اور راتوں رات پھر رزلٹ چینج کرنے پڑے. میرے حلقے میں اپنی مثال اس لیے دوں کہ اتنا بڑا دھاندلا ہوا نہیں پورے ملک میں. 1,11,000 ووٹ ہوتے میرے فارم 45 میں. ایک تو ہم نے آج تک اصل میں دھاندلی یہ سنی تھی کہ چند 100 ووٹوں کی ہیر پھیر ہو جاتی, چند 1000 ووٹوں کی ہیر پھیر ہو جاتی, 19-20 کا فرق ہو جاتا. یہ تو کبھی نہیں دیکھا اتنی بے شرمی, اتنی بے حیائی کہ 1 لاکھ ووٹ کو 1100 کر دو. میرے ووٹ اگلے دن 1,11,000 کو اگلے دن 1154 کر دیا, اور 7-8 ہزار ووٹ لینے والے کو اس کو ایم این اے بنا دیا. اچھا, جب فکسڈ کو جس طرح یہ ایک مقصد احتجاج تھا, جیسے آپ نے ایک نیا تھوڑا اچھوتا سا ایک آئیڈیا کیا کہ آپ نے کبھی گٹر کا پانی ڈال دیا CM ہاؤس میں, اور کبھی یہ خاکہ بنایا, تو اب یہ ایک کوئی مقصد احتجاج تھا یا کیونکہ اب اس میں وہ تیزی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے فکسڈ کے بھی اس میں جو جیسے اسٹارٹ لیا تھا تو لوگ بڑا پر امید ہو گئے تھے کہ کم سے کم بھائی اب حکومت کرے نہ کرے علمگیر بھائی کر رہے, تو اب اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا. اس کی کیا ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے محترمہ, یہاں چونکہ تحریک انصاف سے میری وابستگی ہے اور میڈیا کی ایک پالیسی ہو گئی ہے تحریک انصاف کے خلاف, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے بہت سے ایشوز جس پر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا جس پر کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. پہلے بہت کرتا تھا, ٹھیک, سوشل میڈیا تو ہے, تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز موجود ہے. یعنی اگر میں CM ہاؤس کے باہر احتجاج کیا جس کا آپ تذکرہ کریے کہ وہاں پانی پھینکا ہے, سیوریج کے مسائل کو اجاگر کیا, وہ کب کیا تھا؟ پرانی بات ہے 16 میں نہیں نا, یہی تو پرابلم ہے. وہ کیا تھا جب میں MNA تھا. اچھا ہاں, جب میں MNA تھا 16 میں بھی کیا تھا, وہ کچرے کے اوپر کیا تھا. لیکن یہ جو ایک ویڈیو منظر عام پہ ہے جس میں ہم پانی پھینک رہے ہیں, ایکچولی وہ میرے حلقے میں MD واٹر بورڈ کو میں درخواستیں دے کے تھک گیا. اس کو کہا کہ اس مسئلے کو حل کریں. جو ان کے ایکشن ہیں, جو ان کے عہدیداران تھے, ان کو کہہ کر تھک گیا کہ بھائی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں, آپ ان مسئلے کو حل کریں. وہ ریٹن میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, ان سے ریسیونگ بھی لی ہوئی ہے, نہیں کرتے. پھر بالآخر مجھے احتجاج کرنا پڑا. لیکن جس طرح میڈیا نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا تھا,
چونکہ اگین وہ ایک پرابلم ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ ایک ایک چیز موجود ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ بدقسمتی سے جین زی موجود ہے, تو جین زی کو پتہ ہے نہیں, لیکن فکسڈ کو پاکستان خوش قسمتی سے, سوری خوش قسمتی سے پاکستان تحریک انصاف سے تو نہیں فکسڈ کو کوئی ہم مرج کرتے نا, نہ میڈیا نہ میرے خیال میں عوام. مجھے کرتے ہیں, آپ کو کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ پاکستان تحریک انصاف سے. ہاں لیکن میں ہوں, ایک چیز سمجھیں, میں نے کہیں اپنے آپ کو یہ کوئی دیکھیں عمران خان ہے لیڈر میرا, میں اس کو اوپنلی کلیم کرتا ہوں. میں کوئی یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں نہیں میں نے کوئی اور لبادہ اوڑا ہوا ہے اور میں لوگوں سے چھپا رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں, بتا کچھ رہا ہوں, دل میں کچھ ہے. بھائی آپ یہ کلیئر کریں نا کہ فکسڈ پہلے ہے یا پاکستان جو ہے سامنے میں نے تو اوپنلی رکھا ہوا ہے نا, کوئی چھپایا تھوڑی ہے کسی سے. بھائی میری عمران خان سے تحریک انصاف سے وابستگی ہے اور 2009 سے ہے, اور 16 میں بنا ہے فکسڈ, 16 میں فکسڈ بنا. یہ میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں, کوئی چھپایا تھوڑی ہے کسی سے. اچھا, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فکسڈ کو پارٹی سیاست نے کمزور کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں یہ ایک چیز سمجھیں, یہ عمران خان کی ٹریننگ, چونکہ میں جب کہتا کہ میں 2009 سے ہوں, تو میں 2009 میں اس وقت تھا پارٹی میں, یعنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ISF میں, کہ پارٹی چھوٹی سی تھی. عمران خان کے قریب رہنے کا ہم نوجوانوں کو موقع ملا. اکثر جو پارٹی کی جو بھی فیصلہ سازی والے ایسے یعنی کور کمیٹی یا CEC کی میٹنگ ہوتی, ہم آبزرور کے طور پہ بیٹھے ہوتے تھے. ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی, لیکن ہم سیکھ رہے ہوتے تھے, سن رہے ہوتے تھے. تو اکثر اس سے کیا ہوا, جب فکسڈ بنی اور جب یہ سارا انہوں نے یوں سمجھے نا کہ آپ CM آپ کے خلاف ہے, تو سمجھے پوری اسٹیٹ مشینری آپ کے خلاف. وہ ایک فائدہ ہوا کہ جو کچھ وہاں میں نے سیکھا اور اس تمام تر پریشر کو ڈائجسٹ کرنا اور میڈیا کو ڈیل کرنا اور ایک نیریٹو بلڈ کرنا, وہ ٹریننگ تھی جو وہاں سے میں سیکھا تھا. اور آج دن تلک وہ سب میری ٹریننگ کا حصہ ہے. تو یہ کہنا, اچھا یہ آج اگر آپ کہیں کیونکہ آج تحریک انصاف پہ مشکل وقت ہے تو میں کہوں مجھے نقصان ہو رہا ہے, اور کل جب اچھا وقت تھا تو میں کہوں مجھے فائدہ ہو رہا ہے, یہ کیا بیکار بات ہے. اصل چیز ہے کہ عمران خان میرے آئیڈیل تھے, ہیں, میں ان سے سیکھتا ہوں اور ان کی جو صلاحیتیں خوبیاں ہیں اس کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہوں. تو یہ آئیڈیل آپ کے پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کے بعد ہوئی خان صاحب یا پہلے سے تھے؟ تو آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا, اور سیاست میں آنے کا فیصلہ اگر کیا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کیوں چوز کیا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم وہ لوگ ہیں, اور ہم لوگ سے ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثریت ہے میری طرح. میں 19 سال کی عمر میں تحریک انصاف میں آیا, ٹھیک, تو یعنی جب انسان وہ میٹرک کرتا, انٹر کرتا, پھر اس کے بعد کہیں اگر وہ کوئی پولیٹیسائز ہوتا. اچھا یہ وہ ٹائم تھا کہ جہاں وکلا تحریک چل رہی تھی, اور وکلا تحریک کا اختتام ہوا میڈیا پہ, مطلب پورے نیشن ہی پولیٹیسائز ہوا تھا اس ساری تحریک والے ٹائم میں. اور وہ سب ہم دیکھ بھی رہے تھے, قریب سے دیکھ رہے تھے. کراچی میں 12 مئی ہوتا, پھر کراچی میں وہ حالات ہوتے کہ ایک دن میں 100 لاشیں گرتی اس شہر میں, نو گو ایریاز ہوتے, نفرتیں بڑھتی, اور سیاسی جماعتوں نے نفرتوں کی بنیاد پہ علاقے تقسیم کر دیے. اور ایسے میں ایک شخص اگر اٹھتا, یعنی میں, اور وہ پاکستانیت کی بات کرتا, وہ مسلک اور قومیت لسانیت سے بالا تر ہوتا, موروثی سیاست کے خلاف ہوتا, ایک نیشن کی بات کرتا, فیڈریشن کی بات کرتا, اور سب سے اہم کہ اس دور میں واحد تحریک انصاف تھی جس کے کوئی مسلح ونگ نہیں تھا. 2012-2013 کی, جب اب 2009 کے بعد ظاہر ہے 2012-13 میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو لانے کے لیے MQM کو تھوڑا ملائن کیا گیا, ایسا ٹرو؟ مجھے یہ بتائیں نا, 2013 میں بھی تحریک انصاف کو اکثریت ملی تھی شہر, جو چھین لی ہم سے. ایک سیٹ دی ہمیں عارف علوی کی کراچی میں, کون سا ہم سے, یا تو یہ ہوتا نا کہ اس ٹائم بھی فارم 47 میں ہم جیت جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے کیا؟ یہ سندھ حکومت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا انفراسٹرکچر ہے یا اپنی ساکھ کو ان کو دیکھیں خراب نہیں کرنا, چھوڑنا نہیں ہے شہر کو, بنیادی مسئلہ, یا پھر تحریک انصاف؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہوا کیا کہ یہاں پہ ایک سسٹم ہے جو پیسہ بٹورتا, ٹھیک ہے, جس کو زرداری سسٹم کہا جاتا.
یہ میں نے ایک آپ کو بات کی کہ کراچی واٹر بورڈ ڈیوالو نہیں کیا جاتا. کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں اس کی صرف کراچی واٹر بورڈ نہیں, کے ایم سی, کے ڈی اے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اسی طرح ایس بی سی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کراچی واٹر بورڈ, یہ جتنے ادارے ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ ادھر کروڑوں کی رولنگ ہوتی پیسوں کی. یہ پیسے جاتے سیدھا زرداری سسٹم کا حصہ بنتے ہیں. جی. یہ ادارے اگر نیچے ڈیوالو کر گئے, یہ ادارے اگر نیچے ان کی پاورز, وسائل, اختیارات نیچے تک پہنچ گئی. اچھا یہ میں ایک چیز مس کر گیا, جو ڈی سی آفیسز ہیں, جو رجسٹرار آفیسز ہیں, جو مختار کار ہوتا, یہ سب روزانہ زمینوں میں ہیر پیر کر کے خود ہی قبضے کراتے, اپنی پولیس استعمال کرتے اور وہاں سے پیسہ بٹور کے سسٹم کو پہنچاتے. اگر تو آپ یہ اختیارات نیچے تک منتقل کر دیں, جو کہ تمام سیاسی جماعتیں, چاہے باشمول ایم کیو ایم, باشمول جماعت اسلامی, باشمول تحریک انصاف, یہ ڈیمانڈ کر رہی کہ آپ کریں ڈیمانڈ, یہ نہیں کریں گے, ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. اگر یہ سسٹم کہیں بھی جھول آ گیا, جس کو زرداری سسٹم کہا جاتا ہے, ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پورے سندھ میں. یہ کرتے کیا ہیں, الیکشن سے پہلے لوگوں کو خریدتے ہیں, ڈراتے ہیں پیسے کی بنیاد پہ, حکومتیں گرانا, بنانا, جلد سے جلوس پیسوں کی, سب ختم ہو جائے گا ان کا. یہ ان کی سروائیول کی بات ہے, یہ کبھی نہیں کریں گے اس کو. تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا عالم خان صاحب؟ 3 سال کا عرصہ بہت چھوٹا نہیں ہوتا, گو کے بہت بڑا نہیں ہوتا. 17-18 سال کے سامنے 3 سال کچھ نہیں ہے. انیشیٹو تو لیتے نا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کس چیز کیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے لیے؟ کیونکہ ایک آخری امید کی کرن جتنا میں جانتی ہوں, خاص طور پہ یوتھ کے لیے, یہ پاکستان تحریک انصاف تھے. خان صاحب پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے, تو وہ آ کے رکے تک نہیں کراچی میں. نہیں محترمہ, ایک چیز سمجھیں, دیکھیں کراچی کی نہ ہمارے پاس, نہ تو سندھ کی صوبائی حکومت تحریک انصاف کے پاس تھی, نہ کراچی کی شہری حکومت یعنی بلدیاتی حکومت تحریک انصاف کے پاس تھی. نمبر 1, 18ویں ترمیم کے بعد تمام تر ادارے ان کے پاس ہیں. نمبر 1, وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. رہی بات کہ اس ٹائم میں بھی جو تحریک انصاف نے کیا ان حالات میں بھی, اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تو آپ نے بڑے دعوے کیے تھے, 50 لاکھ نوکریاں الیکشن میں نہیں. میں کراچی ایک تصویر تو لگنی چاہیے تھی, کوئی چھوٹا سا خاکہ تو چھوٹو سا کسی کمپنی کے آگے لگنا چاہیے تھا, دروازے پہ حلیم عادل شیخ, یا چلیں آپ کپتان کا نام لگاتے, کسی رہنما کا بنا لیتے. نہیں, میری بات سمجھے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں تو آپ کراچی کے لیے بڑی بات کر رہے تھے. الیکشن میں جب آپ بات کرتے تو آپ کلیم کرتے کہ صوبائی حکومت ہماری ہوگی, آپ کلیم کرتے کہ کل کو بلدیاتی حکومت ہماری ہوگی. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ہم صرف وفاق میں جیتیں گے اور چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو آپ یہ اسی لیے کیمپین کرتے نا, یا لوگ ووٹرز کو یہ تو نہیں کہتے کہ صرف این اے پہ ووٹ دینا, پی ایس پہ کسی اور کو دے دینا. تو الیکشن کے وعدے یا دعوے وہ اس حساب سے ہوتے کہ جب ہمارے پاس اختیارات ہوں گے, طاقت ہوگی, تب ڈیلیور کریں گے. رہی بات 1100 ارب روپے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیے, وہ بڑا کنٹروورشل گیا, وہ کنٹروورشل بنایا گیا ہے نہیں. کہاں لگے اس میں پونے, میں گنوا دیتا ہوں, تقریباً 750 ارب روپے. یہ ریکارڈ پہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے. گرین لائن تو نہیں نا, وہ تو نواز شریف صاحب. نہیں, اس کا بھی میں بتا دوں. انوگریشن آپ لوگوں نے کی, لیکن وہ منصوبہ تو ان کا. نہیں محترمہ, میں بتا دیتا ہوں اس کا. بالکل منصوبہ ان کا تھا, انیشیٹ انہوں نے کیا, ہم نے اس کو آپریشنل کیا. بسز ہم لے کر آئے, اس کے ساتھ جو اٹیچڈ فلائی اوورس تھے وہ ہم نے. اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کو. کریڈٹ کسی کو بھی جائے. میں ویسے ہی پوچھ, میری بات سمجھیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان 650 ارب روپے میں اس کا شیئر تھا, مطلب یہ پیسے وہاں استعمال ہوئے. اسی انداز میں K4 کا منصوبہ کراچی کا, اس پہ کام شروع ہو گیا تھا ہمارے ٹائم میں. FWO اس پہ کام کر رہی تھی, اس کا بیسک جو ڈیزائن K4 پہ کام شروع ہوا ہے. میں بتا رہا ہوں K4 تو میں جب سے میں خیال میں پیدا ہوئی ہوں سن رہی ہوں, شاید مرتے دم تک K4 سرکولر ریلوے. محترمہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, پھر جو سوال آپ کریں میں کمپلیٹ کر دوں. گرین لائن کے بعد K4 کے منصوبے کے لیے پیسے مختص ہوئے. K4 کے منصوبے پہ FWO کام کر رہی تھی, جو فوج کا ذیلی ادارہ ہے, اور انہوں نے ہمیں باقاعدہ پریزنٹیشن دی تھی اس کی.
جو بیسک ڈیزائن تھا اس کو ان کی جانب سے چیلنج کیا گیا کہ اس میں کچھ فلاز ہیں, کچھ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. کس کی طرف سے؟ FWO کی جانب سے. جو اور پھر اس کے لیے نیسپا کے کنسلٹنسی فرم ہے جس کو ہائر کیا کہ آپ اس کے ڈیزائن کو چیک کریں. ہمارے دور میں اس پہ کام شروع ہو گیا تھا. تیسرا پروجیکٹ کراچی سرکولر ریلوے جس پہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا اس پہ شور بھی کیا وغیرہ, اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا تھا. آج بھی آپ جائیں, ہماری حکومت میں اس پہ کام شروع ہوا تھا. اس کے بعد سے کوئی 3 سال 4 سال ہو گئے ایسے ہی پڑا ہوا. یہ اگر آپ جائیں حسن اسکوائر سے گیلانی اسٹیشن کی طرف, وہ تو برا حال ہے اس کا, اور کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی نہیں پوچھ رہا اس کا. اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے استعمال ہوئے, کراچی میں 3 بڑے نالے, برساتی نالے, محمود آباد نالا, اورنگی ٹاؤن نالا, گجر نالا, جس پر FWO کام کر رہا تھا, انہی پیسوں سے اس کی مرمت کی گئی. 650 سے 750 ارب روپے ان منصوبوں کے لیے مختص ہوئے. اس کے علاوہ جتنے پیسے تھے صوبائی حکومت کو ان کے اداروں کو دیے گئے ان کے پروجیکٹس کے لیے. ٹھیک ہے, نہیں ملتے پیسے, پھر اس کے بعد پھر وہ فنڈس کا کمیشن کا آ جاتا ہے نا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ سندھ میں کمیشن کتنے %؟ میں آتا ہوں اس طرف. اب میں اس کو سمجھاؤں. دیکھیں, یہ بڑا ناجائز ہوتا کہ, اور یہ ہوا. کراچی میں سیوریج جو بل رہا ہے, وزیر اعظم عمران خان کدھر ہے؟ ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, لاہور میں میٹرو بس بنائی گئی, وزیر اعظم نے بنائی یا صوبائی حکومت نے بنائی؟ پشاور میں میٹرو بس آئی, پشاور کی حکومت نے بنائی, BRT, یا ادھر وزیر اعظم نے بنائی؟ کراچی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں ادارے کام کرتے ہیں نا, ادارے فنکشن کرتے ہیں. وزیر اعظم نے خود تو آ کے گٹر کا ڈھکن نہیں لگانا, نہ سیوریج کی لائنیں ڈالنی. کراچی واٹر بورڈ نے ڈالنا, مثال دے رہا ہوں. عمران خان کراچی واٹر بورڈ کو پیسے دے گا تو وہ فنکشن کرے گا, وہ کام کرے گا, وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا بطور وزیر اعظم. اسی لیے پیسے ہی تو نہیں ملے. تو صوبائی, اب عمران خان کے پاس کوئی ایک ایجنسی بنائی تھی SIDCL, جو پہلے KIDCL تھا, پھر SIDCL تھا. یہ جو بڑے منصوبے میں بتا رہا ہوں, جس سے ابھی بھی مرتضیٰ آپ کا کلیش چل رہا ہے, یہ ان کے ذریعے کیے گئے یہ سارے منصوبے, اور ان سے بھی کلیش تھا ان کا. اور کلیش کیوں تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کوآپریٹ نہیں کرے تھے آپ, یہ فیکٹ ہے کہ کوآپریٹ نہیں کیا ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کے لیڈر کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. زرداری اور اس کو جیل میں, کرپشن کیسز میں جیل میں تھے, فریال تالپور جیل میں تھی, تو کیا کوآپریٹ کریں گے؟ تو یہ تو فیکٹ ہے کہ کوآپریشن نہیں تھی ہماری. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ بات ریکارڈ پہ نہیں فنڈس میں, لیکن وہ کمیشن والا سلسلہ بھی تو ہوتا ہے نا, تھوڑے تمہیں, تھوڑا تم لو, تھوڑا تم لو, تھوڑا تم لو. 45% ہے سندھ میں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں. پنجاب میں 10% ہے, حالانکہ سندھ میں 10%. سندھ اور پنجاب کے سرکاری فنڈز میں فرق ہی یہ ہوتا ہے, یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فرق ہی یہ ہوتا کہ سندھ میں یہاں جو حکومت ہے وہ یہ کرتی کہ بھائی یہ گلاس ہے 100 روپے قیمت ہے, 80 روپے جیب میں, 20 روپے لگا دیے. پنجاب میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی 20 روپے جیب میں 80 روپے لگا دیے. یہ فرق ہے. یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایسے سینکڑوں پروجیکٹس ہیں جو کاغذ پہ ہیں, حقیقت میں ہے ہی نہیں کچھ. بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا, بدلے میں آپ نے کیا دیا؟ یہ کراچی کے بچے پوچھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے. یہ 2024 کا پوچھ رہے ہیں یا 18 کا؟ نہیں, یہ 18 کے بعد سے ہی پوچھ رہے ہیں. 2024 کے بعد تو آپ بھی پوچھ رہے ہیں دوسروں سے, تو بچے ہی پوچھ رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ بطور جب ہماری حکومت تھی تو عمران خان کے بے شمار پروجیکٹس تھے, اور ایک چیز سمجھنا ضروری کہ عمران خان کی وہ حکومت رہی کہ 1 سال اس میں کووڈ, یعنی ٹوٹل 3.5 سال کی حکومت تھی. 1.5 سال تھے, 1.5. 1 سال کووڈ میں رہا, 1.5 سال کووڈ میں گزر گیا, جو پوری دنیا ہی اس میں پھنسی ہوئی تھی. اور اس میں جو معاشی حالات تھے, مسائل تھے, پوری دنیا کے بڑے ہی ایکسیپشنل کیس تھا وہ. اور پھر جو پہلے کے چند مہینے تھے عمران خان کے, وہ مشکل اس انداز میں تھے کہ پہلے دن سے ہم ڈیفیسٹ میں تھے, یعنی ہم پہلے دن سے مقروض تھے. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے چارج سنبھالتے ہی کبھی UAE جا رہے تھے, کبھی چائنا جا رہے تھے, کبھی سعودیہ جا رہے تھے, کہ کچھ دوست ممالک ہمارے اس میں ڈپازٹ کریں. بڑا اچھا تھا وہ, خوراک سستی, وہ آخر میں تھا. میں شروع کی بات لاسٹ میں کہ یہاں آپ ڈپازٹس کریں کچھ, تاکہ ہمارا فورن ایکسچینج کچھ بہتر ہو, کچھ ڈالر جو ہے وہ جگہ پہ آئے. تو یہ ان حالات میں عمران خان نے حکومت سنبھالی. اس کے باوجود احساس پروگرام ہو, نوجوان کامیاب نوجوان پروگرام ہو, اور معیشت 6% سے گرو کر رہی تھی, یہ ریکارڈ پر ہے. امپلائمنٹ اس وقت ملنا شروع ہو گئی تھی.
باہر سے انویسٹمنٹ. نوجوانوں کو فائدہ ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یقینی طور پہ. یعنی میں اپنے کامیاب نوجوان پروگرام کی اگر صرف میں ایک بہت ہی چھوٹا سا پہلو نکالوں کہ کراچی میں ضلع شرقی جہاں میں رہتا ہوں, جہاں میرا حلقہ ہے, یعنی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں کوئی غالباً 80 کروڑ روپے کے لون دیے گئے. اس کی تقریب ہوئی تھی, اس تقریب میں میں تھا تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ وہاں نوجوانوں نے جو اپنے آئیڈیاز یا بزنس پروپوزل جمع کرائے تھے حکومت کو, اس بیسس پہ ان کو لون ملے تھے. انہوں نے اپنے وہ بزنسز چھوٹے موٹے شروع کیے تھے, غالباً 10-15 لاکھ تک کا لون ہوتا تھا. تو یہ صرف میں ایک بہت چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, پورے پاکستان میں یہ سب ہوا. تو یہ کہنا میرے خیال سے نامناسب ہے. اور دوسری جو عمران خان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے, شعور دیا لوگوں کو نظام کو ایکسپوز کر دیا. جو 70 سال سے چل رہا تھا, جس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی بہت سے موضوعات اور پہلو پہ ہم نے بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. اس پوائنٹ آف ویو کے بہت سارے لوگ اگینسٹ بھی ہیں کہ بھائی آپ نے یوتھ کو خراب کر دیا. وہ ان کا موقف ہے کہ آپ نے وہ چیزیں کر دی جو لوگ اپنے, پتہ ہے آپ کو, کہ لوگوں کے خلاف بولتے ہیں اور یہ اچھا نہیں کیا. اور گالم گلوچ کی سیاست, گالم گلوچ تو کبھی بھی یہ ہے, یہ ایلیگیشن ہے. ایک چیز ہے, سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا کو مجھے بتائیں نا کیسے کنٹرول کریں, یعنی اس کی کوئی چیز بتائیں جس سے لوگوں کو, اب آپ کوئی بھی شخص نہیں, اب سوشل میڈیا پہ کچھ اچھا کر رہا ہے کوئی نوجوان جو پی ٹی آئی کا, تو اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی لے گا نا. عمران خان نے اور تحریک انصاف کی واضح پالیسی رہی ہے اور باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے, یعنی یہ مختلف اسٹیٹمنٹس جاری کی ہے پارٹی نے کہ کوئی گالم گلوچ یا اس طرح کی چیزوں میں نہ رہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا, سوشل میڈیا پہ آپ کیسے ایک پی ٹی آئی کے آفیشیل میں, ممبر میں, سپورٹر میں آپ کیسے تفریق کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. یہ پیپلز پارٹی والا ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی آئی ڈی سے لاگ ان ہو کے وہ سب کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو یہ اس نہیں, لیکن وہ ذمہ داری تو پھر وہ انہیں پہ جاتی ہے, لیڈرشپ پہ جاتی ہے نا ذمہ داری. تو وہ تو یہ تو فیکٹ ہے نا کہ اگر دیکھیں فرض کریں کوئی اور اگر پیپلز پارٹی کا کچھ کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا زرداری صاحب نے کیا ان کی یہ کی ہے. تو میں یہ تو کر رہا ہے نا, تو ان کے بھی کر رہے ہیں نا, لیکن میں ان کو ان کا کر رہے تو بلیم ان کو کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کنٹرولیبل ہی نہیں ہے یہ. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کراچی کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ 100% کوئی بھی وہ جماعت جو کرپشن کے خلاف ہو, کرپشن فری ہو. دیکھیں میں اگین کراچی میں ہم کٹر کے ڈھکن کے ایشو کو لے کے ویسے بیٹھ گئے جو کہ جائز بہت اہم ایشو ہے, بچے مرتے ہیں, یہ سب ہلاکتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں یہ ایک ایسا ہے جہاں پہ مالی نقصان سے زیادہ جانی نقصان. سب سے اہم چیز یہ کہ یہ سب مسائل کرپشن کی وجہ سے ظاہر. یہ میں نے آپ کو جو ادارے بتایا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایکچولی یہ کیوں فنکشن نہیں کر رہے ادارے, وہ کرپشن ہے ایکچولی. کہ یہاں سے اپنے سیاسی لوگوں کو بٹھایا جاتا, اپنا کام بنتا, اپنے لوگوں کو عہدے پہ بٹھایا جاتا کہ یہ پیسہ بٹور کے لائیں, اور وزیر بلدیات سے لے کے سی ایم سے لے کے اور پھر ان کی سیاسی لیڈرشپ پہ وہ پیسہ جاتا. میں آپ کو سب سے مزے کی ایک مثال دوں اس کی. آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے ہماری دور حکومت میں, تو ہمارے ایم این ایز کو خریدا جا رہا تھا اسلام آباد کے الیکشن, بوریاں بھر بھر کے. ہاں, اس میں ایک ہمارے کچھ ایم این ایز نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس میں ایک وزیر کی, سندھ کے ایک وزیر کی آڈیو آ گئی تھی سامنے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے 10-10 کروڑ روپے ہم ترقیاتی کاموں کے لیے دیں گے, اس میں 5 آپ رکھ لینا, 5 سے اپنے حلقے میں کچھ کام کریں. یہ اس کے کیا ابو جان کا پیسہ تھا, سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا. تو اس طریقے سے کتنا پیسہ چلتا ہے ویسے اندازہ؟ اب فگر تو ظاہر آپ نہیں بتائیں گے, لیکن ایک اپروکس دیکھیں مجھے لاکھوں تو نہیں, میں ایک مزے ایک چیز بتا دوں. مجھے ایک فرنٹ مین کا پتہ ہے, ایک کا ہے تو بہت سارے, ایک فرنٹ مین کا پتہ ہے, اور اس کے ایک عزیز نے مجھے کہا کہ وہ ایک دن کے 2 کروڑ روپے پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور ہم اور آپ یہ سوچتے کہ یار مہینے کے اتنے پیسے, ان کے اخراجات بھی اسی لیول کے. آپ کے بارے میں بڑی مت ہے, پتہ نہیں کہ آپ بڑے لاڈلے ہیں, شہیدے کی ٹرم یوز ہوتی ہے آپ کے لیے کہ وفاداری آپ نے تبدیل نہیں کی, گرفتاری آپ کی اتنی شان شوکت ہوئی, یہاں سے نہیں یہاں سے پکڑا, تو ایسا کیوں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ 9 مئی کے بعد جو مقدمات بنے ان سب مقدمات میں ہوں, آج تک بھگت رہے, ہم پیشی بھگت رہے, اور عمران خان کی ہدایات تھی
کہ آپ نے روپوش ہونا، اور 9 مئی سے لے کے الیکشن کے کچھ وقت بعد تک، یعنی 2024 8 فروری کے کچھ بعد تک میں روپوشی میں رہا، اور تمام تر اٹیمپٹس کی گئی اس دور میں. مجھے اینٹی کرپشن کا ڈی جی اس ٹائم کا مجھے نام پتہ ہے اس کا، اس نے کال کی، کہہ رہے ہیں آپ پہ سی ایم نے انکوائری بٹھائی ہے کہ کرپشن کے آپ نے جو ترقیاتی کام کیے ہیں اس پہ کرپشن ہے، اور آپ جو ہے اس کا جواب دیں. میں نے بولا تو مجھے بتا کیوں. تو ہوئی ہے کیا تھوڑی بات؟ نہیں، میں نے اس کو کہا مجھے آپ بتا کیوں رہے ہیں؟ تو کریں گے انکوائری، تو کریں نا انکوائری، مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ؟ تمام تر ادارے آج آپ کے پاس ہیں، آپ کریں انکوائری. اور پھر کہہ رہے نہیں آپ کیسے بات کریں تھوڑا سا وہ. میں نے اس کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ سی ایم نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا ہے، جس نے کہا ہے آپ کر لیں انکوائری. تو اس نے بولا میں آپ کو میسج کرتا ہوں. پھر میں نے اس کو میسج میں ایک چیز لکھ کے بھیجی وہ ریکارڈ پہ، پھر میں نے وہ عمران خان صاحب کو بھی وہ اسکرین شاٹ بھیجا کہ میں انکوائری کا ویٹ کر رہا ہوں. نہیں، میں نے اس کو بولا کہ آپ غلط آدمی سے غلط بات کر رہے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا عذاب ہو اس شخص پہ جو سرکاری عہدہ ہوتے ہوئے، اور نہ صرف اس شخص پہ، اللہ کا عذاب اس کی نسل پہ ہو جو سرکاری عہدہ ہوتے ہوئے بتا لے، رشوت لے، کرپشن کرے، غبن کرے. صحیح. اللہ کا عذاب مجھ پہ ہو اگر میں یہ کام کروں. بس آخر میں آپ مجھے یہ بتا دیں جو بنیادی ابھی اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے موجودہ سیاست کی، اس سے کیا ہے؟ یہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا نظر آ رہا ہے، یا پھر چلمن کے پیچھے کہانی کچھ اور چل رہی ہے؟ اور خان صاحب کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب آج چاہیں، ابھی چاہیں تو آدھے گھنٹے میں باہر آ سکتے ہیں. اچھا، یہ ان کا اگر وہ مان لیں ان کی مطالبات، ان کی بات، تو باہر آ سکتے ہیں. نہیں دوسرا اگر نہ مانے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ کیسز کوئی قانونی نوعیت کے تو ہے نہیں. تمام سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں، 200 سے زائد کیسز ہیں، اور کچھ اڑ بھی گئے. سائفر کا کیس بنایا تھا، اڑ گیا. توشہ خانہ 1 بنایا، اڑ گیا. پھر 2 لے آئے توشہ خانہ، پھر القادر کیس. یہ جتنے کیسز سب سیاسی نوعیت کے. عدت کیس، گھٹیا ترین کیس بنایا، وہ اڑ گیا. اچھا، رہی بات مطالبے کے ہیں. مطالبے یہ ہوتے کہ آپ 2027 تک خاموش ہیں. آپ پچھلے الیکشن کی اور نئے الیکشن کی بات نہیں کریں گے. آپ معافی مانگیں. اچھا، معافی مانگنے کا یہ ہے کہ اگر آپ معافی مانگتے تو اس کا مطلب ہے آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنا جرم. بالکل. تو اور خان صاحب کا موقف کیا ہے؟ خان صاحب کا موقف یہ ہے جو ہمیشہ سے 9 مئی کو لے کے کہ ایک تو غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. نمبر 1 جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ اس کی تحقیق کرے، ڈیسائیڈ کرے، فیصلے دے. نمبر 2 CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائے 9 مئی. اگر ہمارے لوگ قصوروار ہوتے ہیں ہمیں بالکل. اور تیسری چیز یہ کہ یہ کیا ہے کہ ایک مثال ہے کہ ایک ہی گاڑی میں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اندلیپ عباس ہوتی ایک ہی گاڑی میں، اور ختیجہ شاہ ہوتی. یہ دونوں گرفتار ہوتے ہیں. اندلیپ عباس جاتی، پریس کانفرنس کرتی، کہتی میرا PTI سے کوئی تعلق نہیں، اور نہیں، بغاوت کا پرچہ ختم، دہشت گردی کا پرچہ ختم، وہ جناب سب ختم، گھر بیٹھ گئی. ختیجہ شاہ انکار کرتی پریس کانفرنس سے، اور وہ 1-1.5 سال جیل میں. تو سمجھ یہ آیا کہ یہ تو پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی الیکشن سے باہر کرنے کی ساری مہم ہے. اور آج بھی یہ کہتے کہ دیکھیں 9 مئی کسی صورت کسی بھی سرکاری تنصیبات ہو یا فوجی تنصیبات ہو، اس کو نقصان پہنچانا، نہ یہ PTI کی تربیت ہے، نہ یہ ہم نے کسی کو تلقین کی کہ ایسا کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں تھا. CCTV موجود ہے، آپ پکڑیں ایک پرامن احتجاج کی حد تک تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جو پریس کانفرنسز والا عمل ہوا، ان کا وہ نیریٹو اس سے کمزور ہوا، ہمارے خلاف جو نیریٹو تھا. اور یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کو PTI کے حق میں لوگوں نے ووٹ ڈالا اور اس نیریٹو کو ریجیکٹ کیا. اور رہی بات دیکھیں عمران خان کی، وہ ثابت قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاریخ رقم کر رہا. اس کی نظر اس وقت تاریخ پر ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں کہ اقتدار. آپ کبھی دکھے نہیں اڈیالہ جیل کے باہر؟ سوری آپ کی بات کر رہی ہوں. اگین پرابلم یہی ہے کہ سوشل میڈیا آپ لوگ فالو نہیں کرتے. سوشل میڈیا پہ ایک ایکٹیویٹی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کہہ رہی ہوں، مجھے دکھے نہیں، ہو سکتا ہوں نظر نہیں آیا واضح طور پہ. یہی تو فرق ہے آپ میں جین زی میں. اب جین زی سے رابطہ کروں گی میں، پھر دوبارہ دوسرا انٹرویو کروں گا آپ کا. نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب وہاں تھا وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اور مجھے خان صاحب نے بلایا بھی تھا،
مطلب وہ لسٹ تھی جس میں نام تھا، تو ہم وہاں گئے بھی، ہمیں ملنے بھی نہیں دیا گیا، اور اسے بلانے پہ گئے نا پھر 4-5 لوگ، نہیں یہ تو میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جب احتجاج ہوا، دیکھیں تحریک انصاف کی جتنی بھی، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کراچی والے یا سندھ والے ویکلی وہاں پر، کیونکہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کا دن ہوتا، تو ہمارے لیے رسائی مشکل رہتی، اور اپنے ورکرز کی رسائی بھی اخراجات کے لحاظ سے، ٹریولنگ کے لحاظ سے مشکل رہتی. لیکن تحریک انصاف کی جب کوئی ایونٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، احتجاج ہو یا کوئی بھی ایونٹ ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب کی کال تھی، میں ہر جگہ موجود رہا ہوں، اور وہ سب ریکارڈ پر ہے. میں نے ہر جگہ پارٹیسپیشن کی ہے، اور بھرپور پارٹیسپیشن کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے، اور اسی لیے مقدمات میں بھگت رہا ہوں، اسی لیے ہر ہفتے 3 پیشیاں ہوتی ہیں میری. بہت شکریہ شکریہ عالمگیر خان صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.